السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو شخص کفر کرے، جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، آپ کو اس کا کفر کرنا غمزدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری ہی طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، پس ہم ان کو خبر دیں گے اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جاننے والا ہے دل کی باتوں کو۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی تھی کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس نے گویا ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کا جہنم میں گرنا یا پستی کی طرف جانا، نقصان کی طرف جانا، خسارے کی طرف جانا تقریباً ناممکن ہو گیا، کیونکہ جس عروہ کو اس نے پکڑا وہ بہت مضبوط ہے۔ لیکن جس نے انکار کر دیا تو فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ ان سے غمزدہ اور پریشان نہ ہوں، انہوں نے بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، اور اللہ ان کے دل کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے بھی کفر کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفر کی تنبیہ کی ہے، تو اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار، یہ سب کفر میں ہی آ جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹے درجے کا کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کلمے کا، اس کی توحید کا انکار کر دیتا ہے تو وہ آخری درجے کا سب سے بڑا کفر ہوتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ کثرت سے اگر ہو جائیں تو وہ بڑی بڑی نیکیوں کے اثر کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی حالانکہ بندے نے حج کیا ہوتا ہے یا بہت کثرت سے روزے رکھے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹی چھوٹی سستی اور دوسروں کی حق تلفیاں اور یہ سب چیزیں مل کر بعض اوقات اس کی بڑی بڑی عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکی کسی گناہ کے اندر کٹ جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا وقت، پھر ہم ان کو گھسیٹیں گے یا مجبور کر دیں گے ان کو سخت قسم کے عذاب کی طرف۔ یعنی قلیلاً کا مطلب دنیا کا فائدہ، چونکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے، یعنی اس زندگی اور اس زندگی کی کوئی نسبت ہی نہیں بنتی کہ موت کے بعد انسان ایک لازوال زندگی میں چلا جائے گا، جنت میں ہے یا جہنم میں، دونوں میں اس کی موت نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چاہے 100 سال 200 سال ہی ہو جائے، اس کی تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے فائدے کو، دنیا کی زندگی کو قلیل کہا۔ پھر وہ بڑے سخت قسم کے عذاب کی طرف گھسیٹ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مجبوراً جبراً اس میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ضرور اگر تو ان سے سوال کرے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے، یعنی ضرور وہ یہی بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی بل اکثرہم لا یعلمون کا یہ معنی بھی ہوا کہ وہ اللہ کی تعریف کو وہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کس قدر غلط ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی اس چیز کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور لا یعلمون کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ شریعت کی باتوں کو نہیں جانتے، یعنی انہوں نے
شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا تاکہ انسان کے دل میں اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا خیال قائم رہے اور وہ گناہ سے بچا رہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف والا ہے، یعنی وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی نیکی یا برائی کا کوئی نقصان یا نفع نہیں ہے، اور وہ تمام خوبیوں والا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر بے شک جو بھی زمین میں درخت ہیں، اقلام یہ کلمے بنا دیے جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر ان کو پھیلا دیا جائے اس کے بعد 7 سمندروں میں، یعنی 7 گنا کر دیا جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو نہیں ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 7 سمندر، یعنی پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین تو 1/3 ہے، باقی سارا پانی ہے، اور اگر اس کو پھر 7 گنا کر دیا جائے اور سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے، یعنی 7 اور 7 14 سمندر اگر ہوں سیاہی کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور اس کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یا اس سے ایک اور بڑھا لیا جائے 15 ہو جائیں، نہیں، یہاں کثرت کے لیے یہ جملہ بولا گیا کہ ان کو 7 گنا پھیلا دیا جائے تو پھر بھی یہ، یا اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیا جائے تو اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں بعض اوقات انسان کی عقل میں یہ تعجب آ جاتا ہے، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ انسان کے 360 تو صرف جوڑ ہیں اس کے جسم کے، باقی اس کے اعصاب اس سے علیحدہ ہیں، باقی جو جتنی بھی مشینری ہے وہ ساری علیحدہ ہے۔ تو اگر ہم ان 360 جوڑوں کی ہر حرکت پر اللہ کی ایک تعریف لکھنے لگیں، سبحان اللہ، دیکھیں کہ ہم چیز کو پکڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے کتنے جوڑ کام آتے ہیں، پھر صرف ہاتھوں کے نہیں، گھٹنے کا جوڑ، اور پھر کوہنی کا جوڑ، کندھے کا جوڑ، پھر اس کے بعد یہ اعصاب جو ہوتے ہیں جن پٹھوں کے ساتھ یہ انگلیوں کے اندر کھچاؤ آتا ہے اور پھیلتی ہیں یا بند ہوتی ہیں، ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کا باقی سارا جسم، پھر جب ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمارے ایک دماغ کی سوچ ہوتی ہے، ہمارے دل دماغ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم اس کا کوئی فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کیوں پکڑنا ہے۔ دیکھیں کہ ایک پکڑ اپنے دن میں ایک مرتبہ ایک لقمہ جو ہم پکڑتے ہیں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو لکھنے لگیں جو ایک لقمے کے اندر ہیں اور جن طاقتوں سے مل کر ہم نے اس کو پکڑا، پھر اس کو منہ میں ڈالا، پھر اس کو چبایا، پھر اس کو نگلا، پھر وہ ہمارے پیٹ میں گیا، پھر اس کی آگے دیکھیں کس طرح سے تقسیم ہوئی کہ کچھ کا خون بنا، کچھ ہماری ہڈیوں کو فائدہ ملا، کچھ گوشت کو فائدہ ملا، کچھ ہماری لذت، پھر اس کے جو فضلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خارج کر دیے۔ تو سوچیں کہ ایک لقمے کے اوپر کتنی اللہ کی تعریفیں ہیں۔ پھر ہم ایک کھانے میں کتنے لقمے کھاتے ہیں، دن میں کتنا کھانا کھاتے ہیں، پھر صرف کھانا ہی تو نہیں کھاتے، باقی ہمارے کتنے کام ہیں، سارا دن ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کتنے الفاظ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، اپنے کانوں سے کیا کچھ سنتے ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پر لکھنا شروع کیا جائے، یا پھر سورج کی افادیت، چاند کی افادیت، ارض و سماوات کی افادیت، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہمارے لیے جو کچھ پیدا کیا اور ہم لمحہ بلمحہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ہر چیز کا ایک اللہ کا ایک صفت اور اس کی ایک تعریف ہر چیز کے استعمال پر لکھی جائے، تو یقینی بات ہے کہ یہ تو کئی سمندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تعریفیں نہیں ختم ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہمارے اوپر انعام ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ہمیں مفت میں عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ 2 نام ذکر کیے ہیں کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ کسی سے مغلوب نہیں ہے،
کہ وہ کسی کو مجبور ہو کر یہ نعمتیں عطا کرے۔ اگر وہ چاہے تو بادشاہوں کے گھروں میں اپاہج پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بغیر یعنی باپ کی وفات کے بعد بھی وہ خاتم النبیین جیسے پیغمبر کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب کے اوپر غالب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتا، تو اپنی خود ہی تعریف فرما جیسے بھی تو چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعریف ہے کہ ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی وہ اس قدر غالب ہے، اتنا وہ بڑا ہے کہ فرماتا ہے کہ ما خلقکم، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ اٹھانا یہ نہیں ہے مگر ایک ہی جان کے پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اتنا بھی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے جتنا ایک بندے کو پیدا کرنا یا دوبارہ اس کو اٹھانا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفات ذکر کی ہیں کیونکہ یہاں مخلوق کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ وہ سمیع ہے، وہ اپنے انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں چرندوں کی اور کیڑے مکوڑے اور ہر قسم کی مخلوقات کی آہ و پکار، ان کی دعائیں اور ان کی ضروریات کو سنتا ہے اور ان کی تمام کارکردگی کو دیکھتا ہے، اور جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہی چیز ان کو مہیا کرتا ہے۔ یعنی ہر جانور کو اور ہر ایک کو، انسانوں سمیت، ان کی خوراک اور ان کی ضروریات کو مہیا کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمی، سب ہی چلتے ہیں مقررہ مدت کے لیے۔ یعنی یہاں یہ بات ذکر کی کہ یہ سب چیزیں ایک مقررہ مدت کے لیے، جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ وہ اس قدر عظیم ہے اور اس قدر قدرت والا ہے کہ وہ دن جیسی روشنی کو ہٹا کے رات جیسا اندھیرا لے آتا ہے اور اندھیرا ہٹا کر وہ دن کی روشنی لے آتا ہے، اور پھر وہ اس قدر اس کی قدرت ہے کہ آج تک کوئی دن رات کے معمولات کو بدل نہیں سکا۔ جو تبدیلی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اس کے حکم کے بغیر سورج جیسی بڑی مخلوق بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی حق ہے، یعنی وہی سچا ہے، وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جس کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بلند ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی بلندی پر ہے، اور بلندی پر جو ہوتا ہے وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنی مخلوقات کا ذرہ ذرہ ہے، ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، اور وہ اس قدر بڑا ہے کہ کوئی بھی اس سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو اللہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں، رزق کے لیے پکاریں، اولاد کے لیے پکاریں، کسی ضرورت اور مجبوری کے لیے پکاریں، سب باطل ہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں جو دریاؤں میں چلتی ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ تاکہ وہ تم کو اپنی نشانی دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی پانی کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی سطح کے اوپر تیرنے نہیں دیتا بلکہ ڈبو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو یہ حکم دیا کہ کشتی کو نہیں ڈبونا، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا، اور پھر
اس میں انسانوں کے لیے کس قدر نفع ہے کہ وہ اپنے نفع کو حاصل کرنے کے لیے کشتیوں کو بناتے ہیں اور پھر اس پہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، اور پھر دریاؤں اور نہروں کے آر پار رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت سے فوائد اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کو بنانے کے لیے اور پھر ان کو استعمال کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جو صبر کرنے والا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے موج كَالظُّلَلِ سائے کی طرح، دعوا اللہ تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، یعنی جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، چونکہ ان دنوں ہوائی جہاز تو ہے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مثال دی ہے جو اس وقت موجود تھی کہ جب یہ کشتی میں ڈوبنے لگتے ہیں اور کشتی کو موج در موج ڈھانپ لیتی ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف تو ہی۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پس ان میں سے بعض کفر میں میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ہر حد سے گزرنے والے اور ناشکرے لوگ۔ یعنی مشرکین بھی جب ڈوبنے لگتے تھے تو اس وقت صرف وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، باقاعدہ اعلان کر دیتا تھا اللہ کہ سب سے بڑے معبود کو پکارو، لیکن جیسے ہی وہ سمندر سے باہر نکلتے تو پھر اپنے معبودوں کا اور اپنے بتوں کا نام لیتے، اور بعض تو حدیں ہی پار کر جاتے کہ اللہ کا نام ہی ختم کر دیتے، اور بعض کے بارے میں فرمایا کہ مقتصد، کہ وہ کفر میں بھی میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ یعنی جس طرح ایمان کے درجے ہیں اس طرح کفر کے بھی درجے ہیں کہ کوئی کفر میں چھوٹے درجے پہ ہوتا ہے، کوئی بڑے درجے پہ، اور جس طرح کا کسی کا عمل ہوگا اس کو جہنم میں عذاب بھی اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا کفر چھوٹے درجے کا ہو تو عذاب اس کو بڑا دے دیا جائے، یا بڑے درجے کا ہو تو عذاب۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے عذاب میں کمی تو کر دیتے ہیں لیکن کسی کے عذاب کے اندر اضافہ ہرگز نہیں فرماتے۔ اس چیز کی ایک یعنی کھلی نشانی ہمیں شریعت کے جو سزاؤں کے قانون ہیں ان سے مل سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجرموں کی حدیں، مجرموں کی سزائیں بیان کیں تو آپ بار بار اپنے صحابہ کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی مجرم کو اس کے جرم سے کم سزا مل جائے تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ مل جائے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دینا کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ تو خود رب العالمین ہے، اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی انسانوں کے اوپر رحم کرتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی یعنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا نیک لوگوں کا تو ان کی دو صفات ذکر کی، صبار اور شکور۔ تو اسی طرح یہاں جب کافروں کا ذکر ہوا تو ان کی دو برائیاں بیان کی گئیں، خطار اور کفور۔ خطار کا معنی عہد توڑنے والا بھی اس کا کیا جاتا ہے، الا کل خطار، یعنی ہر اللہ کے عہد کو توڑنے والا ناشکری کرنے والا، یا عہد توڑنے والا کفر کرنے والا، یا ہر اکڑنے والا کفر کرنے والا، یعنی کسی طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، دونوں طرح اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا کام آنے والا ہے اپنے باپ کے کچھ بھی۔ یعنی دنیا میں تو باپ بیٹا ایک دوسرے کا جرمانہ ادا کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ پر حکومت ان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے،
لیکن قیامت والے دن کوئی بھی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ تعالیٰ کے خلاف دھوکہ دینے والا شیطان۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی میں الجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دو، یا شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کر دو اور اللہ کی بات کو نہ مان کر اس کی شریعت کو چھوڑ کر جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ قیامت کے دن حساب و کتاب میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی بھی شخص کہ وہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کو یعنی علم غیب کہا جاتا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ علم غیب خاص طور پہ یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہاں سب سے پہلی یہ وضاحت یاد رکھنی چاہیے کہ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے علاوہ ہو، مثلا سننا، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا، چھونا۔ اگر ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی بات جو کی جائے، اور پھر دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 100% ٹھیک ہو۔ تیسری یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے کل جزوں کے بارے میں یعنی کلی طور پر اس کی خبر دی جائے تو اسے علم غیب کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی قیامت کا آنا، اب بے شک سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی، لیکن اس کے لمحہ لمحہ کی خبر کہ وہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیفیت کیا ہوگی، اگرچہ قرآن مجید میں اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کا مشاہدہ اور پھر اس کا لے آنا، پھر اس کو بعد میں سنبھالنا، یہ سب چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی بارش کا نازل ہونا، اگرچہ محکمہ موسمیات والے رپورٹ تو دے دیتے ہیں، لیکن 100% ٹھیک ہونا، پھر بارش کے پانی کی مقدار، پھر اس کا کل ایریا، اور پھر اس کا ٹائم منٹ سیکنڈ کے حساب سے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز کہ رحموں میں کیا ہے، تو اگر یہ کسی عورت کا الٹراساؤنڈ کر کے کوئی خبر دے بھی دیں تو 100% سچی نہیں ہے، اور وہ بھی صرف ایک ہی اس کے نر مادہ یعنی اس کی جنس کی خبر ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ بچہ کتنی دیر زندہ رہے گا، یا وہ پیدا ہونے کے بعد کیسا ہوگا، وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب چیزیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کل کوئی شخص کیا کرے گا، یہ چوتھی چیز۔ اگرچہ ہم کل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن 100% صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت میں کس طریقے سے ہم سے وقوع پذیر ہوگا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہم اس کو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کتنے منصوبے ہمارے پورے نہیں ہوں گے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے 100%۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ اگرچہ ایک مریض بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بس اب اس کے چند گھنٹے ہیں یا چند دن ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کس کروٹ ہوگا جب وہ فوت ہوگا، یا بعض اوقات مریض کی جگہ بدل دی جاتی ہے، یا اگر وہ بیڈ کی جگہ نہیں تو بیڈ سمیت اس کی جگہ بدل دی جائے، تو یہاں بھی یہ شک نکل جاتا ہے۔ اور یقین یہی ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی اور کس وقت میں ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی غیب کے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے بغیر کسی اور کے پاس
علم کلی ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ انسان اللہ کے علم میں سے ایک بھی چیز اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ انسان صرف وہی سیکھ سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھی ہیں ہم ان چیزوں کو کسی صورت بھی نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید باری تعالیٰ کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی قدر اور اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا اور دین پر چلنا، ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔